دوستانہ پیش کرنے کے بعد میرے خیر کی واجب احترام السلام علیکم۔ سب احباب علماء کرام میرے تو پہلے میں نام نہیں جانتا سارے علماء کرام نعت خان جناب نقیب محفل سب میری طرف السلام علیکم۔ ساڑھے بھائی ارشد صاحب نے اس پروگرام کو سجایا ہے اپنے پیرا دی بارگاہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی خاطر محبت کا اظہار میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس محفل پاک عقیدت میں اللہ کریم اپنے بارگاہ اپنے محبوب کی بارگاہ قبول فرما کے سارے واسطے ذریعے نجات فرمائے۔ میرے لجپال نبی کا فرمان ہے شان من حب شیئا فاکثر ذکرہ ہو یہ دن محبت ہوئے دے وہ دا ذکر کرنا دل کرتا رہتا ہے۔ کتنے آستانہ ہے سیاح شریف ایتے قریب بیٹھے نا پوری دنیا دے جتھے چلے جاؤ نا انہوں نے جان والے تو مل ہی جان گے محبت کرنے والے تو انہوں مل ہی جان گے۔ میں جی قرآن کی ایت پڑھی اس کے حوالے کا دسنا چاہنا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ نے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام نے کہڑے نبی سلیمان علیہ السلام آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ نے وہ دعا اتنی پسند آئی نا اللہ نے وہ دا ذکر قرآن میں کر دیتا اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اللہ کریم نے وہ دعا اتنی پسند آئی اللہ نے وہ دا ذکر قرآن میں کر دیتا نال ہی فرمایا کہ میرے پیارے محبوب کے غلاموں کو اسی لیے دعا پڑھا کرو وہ دعا پڑھیے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ یا اللہ اپنی رحمت کے نال نیک لوگوں میں داخل فرمانا۔ میرا جملہ تسی پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں رب دا قرآن پڑھیا ہے اور ترجمہ سنا رہے ہیں بڑی محبت والی چیز اللہ کی فرماتا ہے وَأَدْخِلْنِي داخل فرما بِرَحْمَتِكَ اپنی رحمت کے نال فی عبادک الصالحین اپنی رحمت کے نال نیک لوگوں میں داخل فرما۔ پتہ چلیا نیکاں وچ داخل وہی ہوندا ہے جس تے رب دی رحمت ہوے آستانیاں تے وہی جاندا ہے جس تے رب دی رحمت ہوے سیاح شریف وہی جائے گا جس تے رب دی رحمت ہوے گی توسے شریف وہی جائے گا جس تے رب دی رحمت ہوے گی پاک پتن وہی جائے گا جس تے رب دی رحمت ہوے گی اجمیر شریف وہی جائے گا جس تے رب دی رحمت ہوے گی اللہ کی فرماتا ہے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اپنی رحمت کے نال نیک لوگوں میں داخل فرما۔ پتہ چلیا نیکاں میں داخل وہی ہوندے جس تے رب دی رحمت ہوئے نیکاں دی عقیدت نیکاں دی سنگت نیکاں دی صحبت نیکاں دا پیار اس خوش نصیب نو ملتا ہے جس تے رب دی بولو تو یا رب دی رحمت ہوئے نیکاں دا پیار اسے نو ملتا ہے جس تے رب دی رحمت ہوئے۔ سنیو اپنی قسمت تے ناز کریا کرو سبحان اللہ اپنے مقدرہ تے ناز کریا کرو۔ اسی کملی والے آقا دے صحابہ دے بھی غلام اسی کملی والے آقا دے آل دے بھی غلام اسی ولیاں دے بھی منن والے کوئی جناب صحابہ دا ذکر کرتے تے اہل بیت دا ذکر نہیں کرتا کوئی اہل بیت دا ذکر کرتا ہے تے صحابہ دا تذکرہ نہیں کرتا۔ سنیا دے باغ اندر بہار ہی بہار ہے سبحان اللہ فضا تے ہے ہی نہیں تصویر والے امام حسین دے بھی اسی غلام 11ویں والے شہنشاہ بغداد دے بھی اسی غلام 12ویں والے پیارے مصطفیٰ دے اسی غلام سنیا دے باغ اندر تے بہار ہی بہار ہے فضا تے ہے ہی نہیں۔ پتہ چلے اگر رب دا قرآن پڑھے آپ مدینے اللہ فرمان بھی سناتا جاؤ تواڈے تے میرے جاناں تے ایماناں دے والی امام الانبیاء حبیبی کبریا مالک حق و سرا باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہاں کائنات جناب نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ہے اللہ نے پیارے محبوب نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ راوی نے ایک شخص ایک بستی تو پوری بستی بن جا رہا ہے آسماناں تو فرشتہ آیا آ کے کہنے لگا اے نا تو پیچھے جا رہے بولو تو یا سبحان اللہ پیچھے جا رہے بڑا سادہ جہا ترجمہ سناواں تاکہ گل سمجھ جا رہے وہ پیچھے جا رہے اگلا بندہ کہنے لگا پیر سے آتا ذکر ہو رہا ہے تو مسجد میں جا گئے سبحان اللہ اب حضور نبی نے شریعت کا ذکر ہو رہا ہے سادہ جہا ترجمہ سنن جا
سبحان اللہ اور والا فرشتہ جاننے کو کہنے لگا ان اللہ حبا، کیا تھا ادھر کوئی ذاتی کام ہے، کوئی دنیاوی کام آیا ہے، کوئی دنیاوی مقصد ہے؟ اور جان والا کہنے لگا لا نہیں، میں نے کوئی دنیاوی کام نہیں، وہ اللہ کا پیار ہے، وہ پیار دل میں لے کے جا رہے ہیں۔ ان اللہ حبا کا کما احببتہ فی، وہ اللہ کا پیار ہے، وہ پیار دل میں لے کے جا رہے ہیں۔ اور والا فرشتہ جان والے کو کہنے لگا ان اللہ حبا کا کما احببتہ فی، فرمایا جتنا اللہ نے ولی نام تینوں پیار ہے اس کو کئی گنا وعدہ رب تیرے نال پیار ہے۔ سبحان اللہ ان اللہ حبا کا کما احببتہ فی، فرمایا جتنا اللہ نے ولی نام تینوں پیار ہے اس کو کئی گنا وعدہ رب تیرے نال پیار ہے۔ پھر بیچ سے آتے غلام کے نوکر بیٹھے ہو، جملہ کہنے لگا، توجہ نال سنیا جی، اسے عبادت نال اللہ کا قرب نہیں ملتا، نماز بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، روزہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تمام نیک اعمال اللہ کے قرب کا ذریعہ نے، پر اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ اللہ والے کی محبت ہے۔ اللہ والے کی محبت ہے، اللہ والے کا پیار ہے۔ ایک حدیث سنا دیتی ہے، ایک اور سنا دینا۔ حدیث مبارکہ کا دن ہوتا ہے جب کوئی اللہ والے کی محفل جاتا ہے نا، مشتاق کا اعلان کرتا ہے جلیسون لا یشقا جلیسون، اس محفل میں آنے والا کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا، نصیبہ والے نہیں ہوتے ہیں۔ اور مانو قرآن بھی پڑھ کے سنایا ہے، مدینے والے کا فرمان بھی پڑھ کے سنایا ہے، ایک سادہ جی مثال دیتا جائے تاکہ مسئلہ رڑے چڑھ جائے، سارے سادہ جی بندے کو سمجھ آ جائے۔ قرآن و حدیث کے علماء واسطے نا سادہ جی بندے واسطے مثال تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ تو جو سننا قرآن بھی پڑھا ہے، حدیث بھی سنائیے۔ ایک دل لے لو نا، ان پانی میں سٹ کر ڈب جاتے ہیں، بولو یار سبحان اللہ۔ ایک دل لے لو، ان پانی میں سٹو، وہ ڈب جاتا ہے، اگر لکڑ نہ لا کے سٹو تو تر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دل لے لو، ایک دا میں ایک دی گل کی ہے، تسی 100 بھی لے لو نا، لکڑ نہ لا کے سٹو تو تر جائے گا۔ میں عرض کرنا اسی ڈبن والے ہیں، شہنشاہ بغداد نے ترن والے، اسی ڈبن والے ہیں، داتا پیا سرکار نے ترن والے، اسی ڈبن والے ہیں، بابا صاحب نے ترن والے، اسی ڈبن والے ہیں، گھوڑے کے شہنشاہ نے ترن والے، اسی ڈبن والے ہیں، حضور امیر شریعت نے ترن والے۔ اس طرح لوہا لکڑ نہ لگ کے تر جاتا ہے، اسی طرح اسی اللہ والے نہ لگا کے تو انشاءاللہ اسی بھی تر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لجپال 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 لجپال، پیر سیال پیر سیال، پیر سیال پیر سیال۔ اچھا مثال بھی دیتی ہے، اور میں چاہتا ہوں اس ان ہستیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، کچھ ذکر سنا لوں۔ میرے دوستوں قرآن بھی پڑھے ہیں، مدینے والے کا فرمان بھی پڑھے ہیں۔ اچھا گل ہے، ساری کوئی اور ڈیمانڈ نہیں ہوتی، ساری ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے سبحان اللہ کہہ دیا کرو۔ تو مولوی صاحب سارے چشتی صاحب ابوبکر چشتی بھی نہیں بہت بڑے خطیب نے کمالی میں چاہتا تقریر کرو، ابوبکر صاحب تھوڑے تو پہلے خطیب صاحب اگلے سال آئے، انہوں نے ڈیمانڈ آئی بڑیاں سن 3 کلو گوشت تسی جناب بھون کے رکھنا ہے، 3 کلو جناب اے دودھ جڑا گرم کر کے رکھنا ہے، اے کرنا ہے تے اے کرنا ہے۔ جدو تقریر کی باری انہاں 1.25 گھنٹہ تقریر کی تھی، کنا بولو یار، میں نہیں کرنی 1.25 گھنٹہ تقریر کی تھی۔ چشتی صاحب کی دسی ہے، انہاں گھنٹہ ساڑھے کو سبحان اللہ کھائی تو 15 منٹ انہاں تقریر کی تھی۔ لیکن میں اس طرح نہیں کرنا، محبت نال جن دیر بیٹھے ہیں کہہ دیو سبحان اللہ۔ اچھا میں قرآن بھی پڑھے ہیں، مدینے والے کا فرمان بھی پڑھے ہیں، اور بھی حدیثاں پڑھ سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں تانوں نا اللہ والے دی ایک گل سناواں۔ خواجہ شاہ سلیمان توسوی سیال شریف دے پیر مہر علی شاہ صاحب دے دادا پیر، میں اصل میں ہے گھوڑے شریف والے کا مرید ہوں، پیر عبداللہ شاہ صاحب دا، لیکن سیال شریف میرا اتنا جان ہے، میں نے سیال شریف کو زیادہ لوگ جانتے ہیں، میں گھوڑے شریف والے کا مرید ہوں، لیکن میں سیال شریف اتنا چاہیے، اتنا گھوڑے شریف نہیں چاہیے جتنا سیال شریف چاہیے۔ محبت یہ پیو ہوئی ہے دادا ہوئی، کچھ چیزیں فرق کوئی نہیں ہے، لیکن کچھ بناتے ہیں، لیکن ساڑھے کی فرق کوئی نہیں ہے، پیو ہوئے یا دادا ہوئے ایک چیزیں فرق کوئی نہیں ہوتا۔ خواجہ شاہ سلیمان توسوی تہجد دا وقت ہے، بڑھیپے دا زمانہ ہے، ہاتھ وچ آسا پکڑے تے تہجد دی نماز پڑھن جاندے۔ سبحان اللہ۔ گل ذرا سننا، تہجد دی نماز خواجہ شاہ سلیمان توسوی توسے دا پیر، توسے دا سیال شریف والے دا
پیر گھوڑے والے دا دادا بھی گل سمجھا کے کر رہا تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے. آپ نا میری عادت نہیں ہوتی شور نہ تقریبی کر گل جڑی کرو اگلے بندے کو سمجھا کے کرو تاکہ پتہ چلے. آپ نے نا آسا پکڑے تھے تہجد کی نماز واسطے جا کے. کون؟ خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ. آپ جا رہے تھے تہجد دا وقت ہے, ہاتھ وچ آسا پکڑے, تھوڑا جہا سفر کیتا نہ گلی دے چوک وچ آئے نہ اگے 4 چور کھڑے نے. انہوں نے دیکھا بابا پیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا نس جائیے بابا سانو کدے پھڑ نہ لوے. ایک چوراں وچ نوجوان کہنے لگا بابا آسے نال بڑا مشکل نال ٹریا ہوتا ہے, انہیں سان کی پھڑنا, کھلو جا, کچھ نہیں کہتا. سارے اتنے جنا کھلو گئے. بابا جی کول آئے, خواجہ شاہ سلیمان توسوی کول آ کے پوچھتے ہیں بیٹا کون ہوں گے؟ میں کہنا اتنا بھی پیر پوچھ رہے تو بڑی گل ہوندی. بیٹا کون ہوں ہو؟ اچھا انہاں نے تمہیں پتہ نوجوان کھول کے جلدی نال بولیا, کہندا بابا جی چور ہوندے. بابا جی چور ہوندے آ. جدوں انہوں نے اتنی گل کی نا بابا بھی ہس کے کہتا پھر تے بھرا ہی لگدے. گل تسی کو سمجھیے کہ نہیں؟ فرمایا پھر تے بھرا ہی لگدے. انہاں سمجھیا ساڈے کلاس فیلو نے, لیکن بابے نے بول طریقے نال گل کی. کیا رب دے اتنے حکم نے جڑا میں نہیں مانتا, میں بھی رب دا نہیں کہا, میں بھی رب دا. اس واسطے آپ نے اس طریقے نال آپ نے گل کی تھی. انہوں نے سمجھی نہیں. وہ کہنے کہ بابا بھی کدے چوریاں کرتا پھردا چور ہے. انہوں نے کہا بابا گل اے پھر تیرا بڑا تجربہ ہونا ہے, اج ساڈے نال چلو نا مال چنگا ملے گا. خواجہ شاہ سلیمان توسوی کہنے لگے چلو. 4 چور چل پے اگے توسے دا شہنشاہ خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ چند قدم چلے. مطلب اس طاقت نہیں سی نا. چند قدم چلے, رک کے کہنے لگے بیٹا میرا بڑا تجربہ ہے, 2 نفل پڑھ لئیے مال بڑا ملتا ہے. 2 نفل پڑھ لئیے مال بڑا ملتا ہے. ایک چور کہنے لگا بابا تم مسجد لے کے جا رہے, باقی 3 کہنے لگے یار بابے دی گل مان لو, بابے دا چہرہ جھوٹیاں والا نہیں. انہاں بابے دے نال چل پے. تہجد دا وقت دے 4 چور جا کتے رہے سن چوری دی نیت نال. خواجہ شاہ سلیمان توسوی جدوں اگے آئے ہن چوری واسطے جا رہے سن, بابا اللہ دے گھر ول لے کے جا رہے. گھر وچ پہنچے تہجد دا وقت ہے. آپ نے کیا وضو کرو نہ, کدی نماز پڑھی نہیں. طریقہ سمجھایا اس طرح منہ دھونے, اس طرح جناب مسح کرنے, پیر دھونے نے وضو دا طریقہ سمجھایا. جناب وضو دا طریقہ سمجھا کے تہجد دا وقت ہے 4 چوراں نوں مصلی تے کھڑیا کر دیتا. سبحان اللہ. 4 چوراں نوں مصلی تے کھڑیا کر کے توسے دا شہنشاہ اللہ دی پاک وچ عرض کردا ہے مالی دا کم پانی دینا. سبحان اللہ. اے مالی دا کم پانی دینا تے بربر مشکاں پاوے تے خالق دا کم پھل پھل لوڑا تے لاوے یا نہ لاوے. سبحان اللہ. آپ جناب انہاں دی نیت کروائی, نفل شروع کروائے, تو جو نفل شروع کرائے, نیت کیتی, قیام کیتا تے چور, رکوع کیتا تے چور, سجدے وچ گئے تے چور. ادھر خواجہ صاحب نے ہاتھ چکے ہوئے نے. جدوں 4 چوراں نے سلام پھیریا پھر چور نہیں سن. سبحان اللہ. 4 چوراں نے جدوں سلام پھیریا, اے بارگاہ قاضی خواجہ شاہ سلیمان توسوی دی بارگاہ ہے. 4 چور نہیں سن کی سن. کتاباں دے اندر آندا ہے آپ نے نگاہ کیتی ہوئی سی, اتوں رب دا کرم سی. 4 چور نہیں گئے, پھر 4 اللہ دے ولی کامل بن گئے. سبحان اللہ. لاجپال لاجپال, پیر سیال پیر سیال. یہ کہہ سبحان اللہ. ان توسے والے دی گل سنا رہا اور اگے لے کے آواں. وہ کہ ٹائم دے تو تھوڑا ہے, میرے 15 منٹ ہو گئے نے, میرے 10 منٹ رہ گئے. میں کوڑے اپنا سیاہ شریف تو لے کے آواں. میرا دل سی میں تے جدوں اجمیر ول کھڑنا سی, اجمیر تو میرا دل سی پاک پتن لے کے آواں, پھر توسے لے کے سیاہ شریف کوڑے شریف تے بڑا لمبا سفر ہے, میں سیدھے ہی جاواں. آپ نا خواجہ کریم نواز بیٹھے نے, کہہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. خالد صاحب بیٹھے نے. ایک بندہ چکوال دا نا, چکوال شہر ہے, اتھے دے علاقے دا, انہیں دل وچ خیال کیتا ہوا ہے
میری نیت پیر سیال دسے میری جی دل کی گل دسے میں مرید ہو جاگا سبحان اللہ میرے دل کی گل دسے میں مرید ہو جاگا اچھا ایک دن آیا تے خواجہ غریب نواز بیٹھے ہیں تے آپ ہی کہنے لگا میں مرید کرو آپ فرمان لگے پہلے دل کی گل تے سن پہلے دل کی گل تے سن لا آپ کہنے لگے انہیں کیا سنا میرے دل کی گل ہے دسنا جب بندہ دیکھے کوئی ارادہ لے کے جاتا ہے تو میری گل سن کے میں کرنا چاہوں اور مجھے نہیں سن لگا ایسا بھی گل سنانا تو تیرے شاہ صاحب بیٹھے ہوتے بھائی ایسے تو جانتے ہیں پیر امیر شاہ صاحب دل کی دے میں جاتے ہیں انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی کاموں میں شاید وہ کبھی دے دے کام ہو جاتا ہے کئی دنیا جاتی ہے کسی بنے ہوتے جاؤ تو بکرے کے چلے کی کچھ مانگ رہے ہوتے کچھ مانگ رہے تو آپ دل کرے تو کچھ دے دو نہیں دل کرتا نہ دے شاہ صاحب کہنے لگے میرے کو ایک عیسائی عورت آئی حسین آ کے بیٹھی شاہ صاحب میرا فلان کام ہے تو میں نے شاہ صاحب کہنا تھا خیر لکھنی ہے تو تینوں دینی سی لیکن تو اس شہر نے تینوں تبیت نہیں دینا لہٰذا تینوں دینا چلی جا انہوں نے کہا شاہ جی تبیت دینا ہے تو نہیں دینا تو نہ دے سبحان اللہ تبیت دینا ہے تو دے نہیں دینا تو نہ عقیدت مندہ دی گل اپنی جگہ تے غلامہ دی گل اپنی جگہ تے مریدہ دی گل اپنی جگہ تے خیر دی گل کر رہے ہیں وہ بھی شہر کہتی ہے شاہ جی تبیت دینا ہے تو دیو نہ دے نہیں دینا تو نہ دیو میرا ایمان تے عقیدہ ہے جدوں بھی دربار تے آئی نا میں جدوں گھر پہنچی ہاں گھر بعد وچ پہنچی ہاں کام میرا پہلے ہو گیا سبحان اللہ دربار وچ میں سلام کرنا وا نا سلطان لال فیضی بار کا جہاں سلام کرنا وا تے میں گھر کدوں جانی ہے کون اور کسی نے غلام تے نوکر بیٹھا نا یہ شہر دی گل پیا کرنا اوتھے تے غیراں نوں شہر ملدا ہے یار جے اپنا بن گئے تو کتنا کچھ لے کے آئے گا وہ کہنے لگی شاہ جی کبھی دینا تو دیو نہیں دینا تو نہ دیو میں جدوں بھی کسی آئی نا میرا کوئی کام بن جائے کوئی پریشانی بن جائے ایڈے لگ بال نے تے غریب نواز نے تو طبیب نہیں دینا تو نہ دے میں سلام کر کے گھر جانا ہے میں جی پہنچنا نہیں کام میرا پہلے ہو جائے سبحان اللہ ایڈے لگ بال کتنی کہیں اچھا آپ بیٹھے سن خواجہ غریب نواز نے بندہ کے کہنے لگا مرید کر آپ فرمان لگے مرید تے تینوں کریں گے پہلے اپنی دل کی گل تے سن لے سبحان اللہ کہنے لگا کیڑی آپ فرمان لگے تیرے دل کی گل سی تو کرنا ہے چوریاں تیرے دل کی گل سی میں مرید کی گل ہے تے میں چوری کی گل کی تاکہ میں چوری نہیں کرتا رہا تے میں مرید ہی رہا آپ فرمان لگے ایک وعدہ تو میرے نال کر لا میں تینوں اجازت دے دینا سبحان اللہ کہنے لگا کہ گل تے بن گئی ہے ایسا فرمان لگے خواجہ غریب نواز فرمان لگے گاتے میں کہ وعدہ میرے نال کر کہ میں وہاں اتنے چوری نہیں کرنا نہیں کرنی باقی جتنے تیرا دل کرے اتنے کرتا رہے اچھا انہیں کیا ہے کہ کام بھی سوکھا ہے کہ پیر بھائی کا کر دیکھا گا اتنے کر دیا گا باقی تو دنیا تھوڑی تو نہیں پئی اچھا وعدہ ہو گیا مرید آپ نے کر لیا چلا گیا اس نے کچھ عرصے بعد جی کسی بھی عادت تو بھی ہو جاتی نہیں اچانک دورہ پیا دل میں خیال ہے میں چوری کرنی اٹھیا چوری کرنے واسطے کسی کے گھر بیک سائڈ کرنا سن لائی سن لا کے جب اندر بڑھیا نا خواجہ غریب نواز مسلح پا کے تصویر کر رہے سبحان اللہ بڑا پریشان ہو گیا میں پیر بھائیوں کے گھر آ گیا تو سوائیں کے وجود بیٹھے پیچھا واپس ہویا اللہ کے آئے پھر مڑ کے آنا خیر انہوں یہ نہیں پتا کہ میں بس کرا توبہ کرا تا کرائے کام اچھا اس بعد نکلیا پھر کوئی 10-15 میل یا 100 میل جنہ تو دوڑیا جاتا سی گھوڑے تے سی اوتھے جناب پہنچیا پھر جا کے سن لائی اوتھے جا کے نا پھر جناب اندر وڑیا تے خواجہ فرمایا سبحان اللہ لاجوال پیر اگے پھر بیٹھا ہوا ہے پھر پریشان ہو گیا کہ بابا یہ تے بھائی صاحب میرے کو ملا دے اچھا تیسری جگہ تے گیا نا اوتھے خواجہ صاحب پھر انہوں کا زیادہ وقت ہو گیا خیر نا بڑا پریشان تھے آپ فرمان لگے بھیا کتنے کتنے دسے گا کتنے تو جائے گا نا تیرے کے میں ہی ہوں اچھا واپس آیا آستانے تے کہنے لگا حضور کرم کر دیو چوری تو میری جان چھوٹا واپس آیا نا آستانے تے آپ فرمان لگے وظیفہ میں نے دس دینا وظیفہ کرے گا اللہ تیرے دل میں صاف سبحان تیرا دل پاک ہو جائے گا وہ کہنے لگا کیا وظیفہ خواجہ غریب نواز فرمان لگے ایک تسبیح روشین دی کریا کر ایک تسبیح یا کریم ہوتی ہے سبحان اللہ ایک تسبیح روشین دی ایک تسبیح یا کریم اے کریا کر اللہ تیرے دل کو انشاءاللہ صاف کر دے گا تیرا دل پاک ہو جائے گا اچھا میں کو بات کرنا چاہنا ہوں اللہ والا کوئی تسبیح دسے گا کوئی وظیفہ کوئی کلام دسے وہ دے وچ بڑا اثر ہے وہ دے وچ بڑا اثر ہوندا ہے پر کرن والا دلی کامل ہونا چاہیے اثر بڑا ہوندا ہے اگر توجہ نال سنا اثر بڑا ہوندا ہے ایک باری نا
بابا فرید نے کو بیان کرنا گل پوری کرنی سی لیکن آگے گل میں بھی دستا جاواں کہ اللہ والے کو جملہ دسنا کہ تم یاد رکھنا چاہیے سننا چاہیے بابا فرید نے مطلب کہ جالس میں توتا پنجرے میں بیٹھا ہوا ہے تے پڑھ رہے ہیں لا الہ بولو دیا لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تے بابا فرید نے ہم کو گزرے تے فرمان لگے تو کہ کی پڑھ رہے ہیں تو کا کہنے لگا لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کر رہے ہیں تے خاصا فرمان لگے کاتے واسطے پہ پڑھنا ہے بولو دیا کاتے واسطے پڑھ رہے ہیں او بول کے توتا کہتے ہیں سنیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھیے تے رہائی ہو جاتی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے تے رہائی ہو جاتی ہے اس واسطے پڑھنے والا مینوں رہائی تے قید کیوں ہویا رہائی نے بابا صاحب فرمان لگے کتنا ٹائم ہو گیا بولو دیا سبحان اللہ کتنا ٹائم ہو گیا وہ کہنے لگا 12 سال ہو گئے نے لا الہ الا اللہ پڑھنے رہائی نہیں ہوئی فرمایا کوئی پڑھان والا ہوگا تے دیر نہ لگدی سبحان اللہ کوئی پڑھان والا ہوگا تے دیر نہ لگدی توتا ہی بڑا سیاںا سی کہنے لگا بابا جی پھر تسی اج پڑھا سبحان اللہ آپ فرمان لگے کوئی پڑھان والا ہوگا تے 12 سال نہ لگدے 12 مہینے نہ لگدے 12 دن نہ لگدے 12 منٹ نہ لگدے 12 سیکنڈ نہ لگدے تے تیرا کام ہو جاتا آپ فرمان لگے توتا کہنے لگا پھر پڑھ آپ نے پڑھایا تے توتے نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ دی ضرب جدوں لگی نا پنجرا ریزے ریزے ہو گیا توتا اٹھیا جا کے دیوار تے بیٹھ گیا ہس کے کہندا ہے بابا صاحب پڑھدا تے میں بھی نہیں آواں 12 سال پڑھیا پر رہائی نہیں ہوئی تسی کو ہی پڑھایا فرمایا اگے آپے پڑھدا رہے ہن فرید دی زبان اٹھدے سبحان اللہ ہن فرید دی زبان بے شک کلمہ کامل اکمل تے مقصد نور الہی جے کر زبان فرید دی ہوئے پھر دیر نہیں لگدی کائی سبحان اللہ اچھا حضور امیر شیر دی کا سناواں کہ اپنے لگی دی متا بہت سنا سبحان میں اپنی میری باتیں سے اکثر سے سیاسی جانے ہیں تو میں پہلے آج کیتا ہے نا گھوڑے شریف اسی نہیں جاتے جنہاں سیاسی جانے گھر گئے میری باتیں صاحبہ کہ حضور امیر شیر گھر آئے کتنے آئے گھر آئے تھے آپ زیارت کریں میری باتیں صاحبہ زیارت کریں تھے آپ نے نا 500 روپیہ کٹیا ایک مرید نے کہا اے جا کے نا فائدہ حضور امیر شیر کو دے دیو کہ انہوں کے سیاح ذاتی ایک بی بی جی نے 500 روپیہ دیتا ہے سبحان اللہ آپ سننا ایک بی بی جی نے 500 روپیہ دیتا ہے تے وہ ایک مرید نہیں لے کے بیٹھا تھے ایسا فرمان لگے کالے پیسے سبحان اللہ کالے پیسے نے تے وہ مرید نے کہا کہ یہ بی بی جی ایک سیاح ذاتی ہے وہ نے 500 روپیہ دیتا ہے تے آپ فرمان لگے اسی کسے کو لیندے نہیں بولو تو صحیح اسی کسے کو لیندے نہیں لیکن سیدہ نے کہا تھا 500 روپیہ اسی کھاندہ بھی سیدہ دا سبحان اللہ آج صاحب نے فرمایا اسی کھاندے بھی سیدہ دا صدقہ وا لیکن انہوں نے کہا کچھ نہ میرے استاد نے کاری والا تعینی صاحب ہونے میں چلتی تھے نالے کے پڑھتے وہ تھے بھائی صاحب نے نا کٹی رکھی کی رکھیا ایک کٹی رکھی دربار کے نام دی کہ جدو بڑی ہو جائے گی نا تو میں جا کے آستانے تے دے کے آواں گا اچھا وہ بڑی ہو گئی وہ سوپ گئی وہی بڑھ گئی انہیں دودھ بھی بڑا دے لیکن مرید نے نا سوچیا دودھ بھی بڑا دینی ہے لیکن منیا ہویا کہیں دربار دے خواجہ حضور امیر شیر بیٹھے نے تے وہ بندہ غریب ہے اوتھے جا کے کہنے لگا حضور دربار دے نام دی کٹی رکھی سی تے وہیں بڑھ گئی تے حضور میں چاہنا وا تے میں غریب آدمی ہوں میرے کو کرایہ ہی کوئی نہیں کہ لے آواں سبحان اللہ میرے کو کرایہ بھی کوئی نہیں کہ میں لے آواں حضور کرم نوازی کرو ڈالا بھیج دیو تے اپنی مئی منگا لو بولو تو صحیح آج کل دا پیر ہوئے تو کہتا لے آؤ جو ہوتا ہے لیکن آپ نے کی فرمایا مئی بڑی چنگی ہے وہ کہتا ہاں دودھ بڑا دینی ہے میں لگا بڑا دینی نسلی ہے میں لگا نسلی خوش ہوئی جا رہا کہ بھائی صاحب کو پسند آ گئی بھائی صاحب کو پسند آ گئی ہے اور میں نسلی ہے کہ نسلی بڑی اور کہنے لگا حضور ایس دور میں کی 3-4 لاکھ دی مئی ہے تو دودھ بڑا دیتی ہے آپ فرمان لگے اچھا بڑی نسلی ہے دودھ بھی بڑا دیتی ہے بڑی چنگی کہ اور تیرے کو مار دیتا رہا کہ اور کوئی بھی ہے نہیں کوئی سبحان اللہ ہے نکی دربار دے نہ دیے تو حضور ڈالا بھیج کے منگا لو آپ فرمان لگے گل ہے دین کرنا اے دودھ اپنے بچے نوں پوا تین سو کی خواجہ حمید الدین میں بھی سبحان اللہ لاجپا پیر صاحب فرمایا اپنے گھر بچے نوں بلا تواڈے گھر ہور ڈنگر کوئی گھر جا کے اپنے بچے نوں بلا تین سو کی خواجہ حمید الدین میں بھی یار میں مجھے پیر کوئی ہونا ہے دنیا اللہ نے جڑی عظمتاں تے شاناں آپ کو عطا فرمائی جڑا کمال عطا فرمایا جڑا دوسری کی شان تک کمال ملیا
کہ توسے شریف جانتے تھے اسی بھی ہیں ساری حاضری اور طریقے کی ہوتی ہے اللہ والے کا جانا اور طریقے کا ہوتا ہے آپ جب گئے نا دربار سے حاضری دے کے نا اس مبارک کو اگے اپنے گئے نا دربار کے چوپڑ پہ گئے تھے تالا لگا ہے تالا لگا ہوا ہے لیکن سلام کیتا دعا منگی تھی واپس آ کے سال پورا گزر گیا کہہ شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ سال تو بعد نا میں آستانے سے گیا تھے آپ فرمان کے ڈاکٹر کو خواب آئی شاید بہت ہم سنو آپ فرمان کے اسی تکبیر شریف گئے ہیں ایک گلی میں جا رہے تھے میرے پیر آگے آ رہے تھے آپ نے پیر کا ناصیب کا غلام فرید احمد اللہ آپ نے پیر پیر مرشد ناصیب کہ دیکھو آگے تو میرے کہنے لگے سال پورا ہو گیا تو سارے اوستے نہیں ہیں امید ہوتی ہے بیٹا تو سارے اوستے نہیں آیا آپ فرمان لگے حضور میں آیا تھے سام لیکن اگے تمہاری چوکھٹ پر باشی کا تالا لگا اس میں باری کا سلام کر کے ٹر آیا آپ نے جیب کی چابیاں کر کے فرمایا آج تو بعد جدو ہی ہونا چابیاں کون رکھ لے جدو دل کری آپ نے سلام کرتا جدو دل کرے نا آپ کی وہ سلام کرتا لگی میرے دوستو پیر دی ایڈی کرم نوازی ایڈی شان میرے والد صاحب بیمار ہو گئے تھے میں جا کے دربار شریف دے گیا انہوں نے تو درد ہوا موٹے نو بڑی تکلیف سمجھ لگے کی مسئلہ وہ دے گیا تو میں کیا دعا کروں نے گل تو سنو میں احمد بابا میرا ایڈا تعلق نہیں ہے لیکن صحیح طرح محبت بڑی کر میں اتنے جدو گیا نا قدرتی گڈی تیار کے آپ نا سکو پہ جا رہے سن میں نا میں کوشش کی کہ ابھی حکم میں سیکھے نا کہ جناب میرے نا والد صاحب کی حالت بڑی ہو رہی ہے آج بازو میں یہ واسطہ خوب مار دے آپ نے بھائی اندر دعا کی ساری ٹھیک پائی واسطے پھر گڈی کو لائے کہ یار تم کام بہت کر دے پھر تمہارے واسطے ہو دعا پھر دوبارہ دعا کی دعا تو بعد بڑے بھی گل سننا میں جب اگے ہو کے نا کہنے لگا میرے والد صاحب نے موٹے نو درد پڑا تے بازو کو تکلیف ہو رہی ہے تے حضور دعا کر دے میں کہنا سی آپ اگے ود کے نا اگے ود کے سارے نو مخاطب مینوں کر رہے ہیں اگے ود کے نا بازو اگے کر کے کہندے نے پیر بھائیو میرے بازو نو درد پڑا سارے خوب مار دے تے دعا کر چھڑے سبحان اللہ دعا کر چھڑ جیڑی گل میں کبھی خائی صاحب نے پہلے کر دی کہندے میرے بازو نو درد ہو رہا ہے تے میرے واسطے دعا کر چھڑے ایڈا نہیں پاک ایڈا کریم پیر یار کوئی ہونا میرے دوستوں کو ہمیں بیٹھے ہیں کہتے ہیں نا یہ ساڑیاں ساریاں جو سکھ کر رہے ہیں اللہ کی بات ہوتے بیٹھے ساڑی آواز سن رہے شاہ صاحب فرما دے کچھ نال کوئی علاقہ ہے تو دے مرید آیا کہنے لگے شاہ جی میں جانتے ہیں خاص صاحب میں جانتے ہو آپ فرمان لگے پیر اپنے ہر مرید کو جانتا ہے پیر اپنے ہر مرید کو جانتا ہے کہ تو اتنی گل ہوئی نا وہ پھر کہتا ہے بابے نے کہ وہ تم نہیں جانتے ہو فرمایا تو اس بی بی کو جانا کہ مرید میں جانا ہے وہ مرید آپ نے قدمہ دے کے گیا بعد میں پوچھا گیا بابا کی رات میں آپ کی گل سی فرمایا لکھاں دنیا دربار تے ہوندی سلام کر میں گیا ساڈے پیر کو ساڈا پتہ بھی ہے کہ نہیں سانو جانتے بھی ہے کہ نہیں میں تا بار بار پوچھ رہا سی لکھاں دنیا ہوندی ہے جمعہ تے بھی اگے پیچھے جڑے اگے سپورٹی والے کھڑے ہوندے سان لگے جان بھی نہیں دیتے تے میں اس واسطے پوچھ رہا تھا کہ خواجہ صاحب نے میرا مسئلہ حل کر دیتا ہے میں خواجہ صاحب کو 3 سال بڑا ہوا 3 سال تے میں جدوں میں پیدا ہونے 4 دنوں بعد میری ماں فوت ہو گئی سی میں جدوں جوان ہویا میرے محلے دار نے دسیا کہ تیری ماں پیر بیچ دی سی سبحان اللہ تے خواجہ صاحب وہ جڑے میری ماں نوں جانتے ہیں تے مینوں نہیں جانتے ہون گے میرے دوستو اللہ دی پاک کریم ایڈے مہربان ہے جڑا انہاں دے در تے آوندا ہے او خالی نہیں جاندا اچھا گل سننا رشوت چنگی ہوے نا گل سننا مزے دی رشوت چنگی ہوے تے جنت جانا کوئی مشکل نہیں گل سننا رشوت چنگی ہوے تے جنت جانا بولو تو سی یار جنت جانا کوئی مشکل نہیں رشوت چنگی ہونی چاہیے رشوت چنگی ہوے تے جنت جانا کوئی مشکل نہیں حدیث مبارک کے اندر ہونا تو میں کرام بیٹھے ہو بہت سارے جانور نے ایسے جانور جنہیں جنت جانا بہت سارے ایسے جانور ہیں جنہیں جنت جانا میں صرف 5 منٹ کو تقریر کرا میرا ٹائم پورا ہو گیا صرف 5 منٹ کو بیان کر کے توجہ سنا ایسے جانور نے جنہیں بولو دیا رشوت چنگی ہوئے تو جنت جانا کوئی مشکل نہیں بہت سارے جانور نے جنہیں جنت جانا ہے اور یونس علیہ السلام کی مچھلی اس پیٹ میں اللہ کا نبی نے انہیں جنت جانا ہے توجہ سنا انہیں جنت جانا ہے اور میرے دوستوں وہ دنبا اسماعیل السلام واسطے میرا جنت کی آیا سی انہیں دوبارہ جنت انہیں دنبے نے جنت کی دوبارہ جانا ہے توجہ نہ سنا انہیں جنت دوبارہ جانا ہے میرے آقا علیہ السلام کی اٹھنی یہ تو حضور سوال دے سن یہ تو چاہ کے حضور نا اپنا مدینہ شریف میں جائے سن وہ اٹھنی اس اٹھنی نے جنت جانا ہے حضرت حسین علیہ السلام کا قضا انہیں جنت جانا ہے میرے آقا علیہ السلام کا ایک قضا سی آپ کی خدمت کرتا ہے
انہیں بھی جنت جانا ہے. اچھا جنت کے مناظر کچھ عجیب قسم کے بڑے لوگ بڑے ناریاں والے بڑے شیخ الحدیث ہاتھ گڑیاں لگی ہیں دولت جا رہے ہیں کتا جنت جا رہے ہیں کتا جنت جا رہے کتا جنت جا رہے. میں گیا اے کتیا تینوں جنت کا ٹکٹ کتوں ملیا اے گدیا تینوں جنت کا ٹکٹ کتوں ملیا اے اٹھنی تینوں جنت کا ٹکٹ کتوں ملیا. انہیں جی گل کی اونٹنی بول کے کہہ دیے یہ جانور زبان حال نہ بول کے کہتے ہیں نام میں بوتی رب رب کی بولے نام میں بوتی رب رب کی نام تسبا کھڑکایا نام میں بوتی رب رب کی نام تسبا کھڑکایا. مرشد ملیا جنہیں ایویں چاہ بخشا نام موتی رب رب کی دی تیرا تسبا کھڑکایا. او کلے نو ایک مرشد ملیا جنہیں ایویں چاہ بخشایا. میرے دوستو میں اللہ کی بڑی سمجھے ایک ہو رہا بھی وہ بھی سناتا جاؤں ٹائم سے میں ہوں 2-3 منٹ لا رہے ہیں. اچھا پیر میر شاہ صاحب کا نام تو سنا جنا پیر سیال کا بڑا لاڈلا خلیفہ تے سید بھی ہے عالم بھی ہے تے پیر بھی ہے تے آیا کتنے آستانے تے سیال شریف تے آپ بڑے شاعر بھی سن بڑا کلام آپ نے لکھیا. آپ کے بیٹے نے باپو جی رحمت اللہ علیہ نام اکثر جانتے ہوئے ایک دن آپ بیٹھے سن تے ایک نا غلام آ کے عرض کرتا ہے تھوڑے والد صاحب نے بڑا کلام لکھتے سے انہوں بڑا کلام لکھے پیر میر شاہ صاحب کا کوئی ایسی محفل نہیں ہوتی جتنے شاہ صاحب کا کلام نہ پڑھا جائے. جتنے محفل ہوگی شاہ صاحب کا کلام ضرور پڑھا جائے گا. کہہ لگے تھوڑے والد صاحب نے بڑا کلام لکھا ہے تسی بھی کوئی لکھ دے ہو تو جو گل سنا تسی بھی کوئی کلام لکھ دے ہو. تو شاہ صاحب فرمان لگے میرے والد صاحب کا کوئی کلام تمہیں یاد ہے کوئی کلام یاد ہے. وہ بندہ بول کے کہتا ہے شاہ صاحب کا ایک کلام ایک فکرہ میں نے یاد ہے میں تمہیں سنا دینا. وہ کہتے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں جوڑا لالا دا وہ تو یار سبحان اللہ. پیر میرے شاہ صاحب کا کلام ہے تے کلام بیان کر رہے تھے تے مخاطب اپنے پیر نو کر رہے تھے. پیر میرے شاہ صاحب آپ کی فرماتے ہیں جوڑا لالا دا جوڑا چھوٹا وا کلام بھی چھوٹا ہی لکھا گا. آپ فرمان لگے جوڑی لالا دی بولے یا سبحان اللہ. اے جوڑی اصل سبحان اللہ میں وہ کھونی پر تقریر سارے کام سے میرے کو کرائی جاتے ہیں پتہ نہیں لگا ہے صاحب کہتے سبحان اللہ. شاہ صاحب نے نا اجے تو میرا دل سی کربلا کو لے جاتا منہ ہلدا میں سے کوئی گل سندا لیکن ٹائم تھوڑا انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملیا تے انشاءاللہ گل کرے تو شاہ صاحب نے نا بیٹا ہویا تے منگن والا کم ہی ہے اللہ نے پتہ دیتا کچھ دیو شاہ صاحب نے کہا 500 روپیہ لے لے کے دعا کرا لے. پتہ کو منن والا سی کہنے لگا شاہ جی دعا ہی کر دے سبحان اللہ. دعا بھی تو آیا انہوں شاہ صاحب فرمانے دیا 500 روپیہ لے لے یا دعا کرا لا. اور کہنے لگا شاہ جی دعا کر دے میرے روپے لی کراسی آ گیا آ کے کہنے لگا شاہ جی سنیا بڑی سخاوت کر رہے ہو مینوں ہی کوئی دیو. شاہ صاحب فرمانے دیا 500 روپیہ لے لے یا دعا کرا لا. وہ کہنے لگا شاہ جی گل پیسے کی لوڑ ہے دعا ہی کرونی ہے ان کرو نہ پونے 500 روپیہ تے پنجے دی دعا کر اس بعد تسی کہتے شاہ جی کوئی نہیں سوانے تقریر بھی تسی سنا سبحان اللہ تسی کوئی گل نہیں گل محبت دی سارے کہہ دے سبحان اللہ. ایڈے لائق والا دا ذکر ہوے سبحان اللہ تے اپنے منہ وچ یاد کرے سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ. اب باپو جی رحمت اللہ علیہ کی فرشاہ صاحب نے کی فرمایا جوڑا لالا دا بولے یا سبحان اللہ. آپ پیر صاحب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں پیر میرے شاہ صاحب جوڑا لالا دا ہاتھ پھڑ کے چھڑ دینا کم نہیں لج پالا دا
جوڑی لالا دی دودھ ساڈا اپنا سی پر جاگ سیالا لجپال 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 پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال ٹائم سی میرا 25 منٹ ٹائم ہو گئے تقریباً 40-45 منٹ ہو گئے میرے پیغام آیا کہ شاید 5 منٹ 10 منٹ بول آ گئے لیکن میں ہوں 10 منٹ بھی لا چکا ہوں لیکن خواجہ حمید الدین اور بزرگاں سیاح شریفاں دے یہ پیغام ہے وہ دے کے میں اپنی تقریر مکانا وا انہوں کا پیغام ہے کہ اہل بیت نال بھی پیار کرنا تے صحابہ نال محبت کرنی